السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ اور جب فصلت العیر یعنی مصر سے قافلہ جدا ہوا، یا اور جب مصر سے قافلہ واپس چلا، قال ابوہم کہا ان کے باپ نے، یعنی جو شام کے علاقے میں سیدنا یعقوب علیہ السلام رہ رہے تھے، انہوں نے کہا انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں ضرور پاتا ہوں یوسف علیہ السلام کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم بے شک تو ضرور پرانی گمراہی میں ہے۔ یعنی یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ جب قافلہ مصر سے چلا قمیص لے کر، جو یوسف علیہ السلام کے بغیر ہے، خالی قمیص، تو ان کو خوشبو آ گئی، اور جب وہ قمیص سمیت کنویں میں گرے ہوئے تھے اور بالکل قریب ہی تھے، تو اس وقت یہ نہیں سمجھ سکے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیونکہ معجزات انبیاء علیہ السلام کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ انبیاء کو حاصل ہوتے ہیں، اور معجزے کے حاصل ہونے سے کچھ لمحہ پہلے بھی نبیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، اور نہ وہ اپنے اختیار سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو۔ قالو، تو انہوں نے کہا، یہ کہنے والے کون تھے؟ کیونکہ وہ سارے بیٹے تو غلہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو قرآن اور حدیث سے اس کی کوئی تفسیر تو نہیں ملتی، لیکن یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹوں کی اولاد ہوگی، پوتے ہوں گے، جنہوں نے اپنے والدین اور اپنے ماں باپ کے رستے پہ چلتے ہوئے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ایسا ہی جواب دے دیا جیسا کہ وہ دیتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی زبان میں تکلف نہیں ہے، جس طرح ہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں تو بڑے ادب کے لفظ کہ ایک شخص کو بھی آپ کہہ دیتے ہیں اور بڑے مہذب ہو کے بولتے ہیں، عربی میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ عربی ایک بڑی واضح قسم کی زبان ہے، اور وضاحت کے لیے پھر تکلف سے بچنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جہاں تکلف آ جاتا ہے وہاں وضاحت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کی پرانی بھول ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد ابھی بھی آپ اس بیٹے کو یاد کر رہے ہیں، جس کا ابھی تک کوئی نام و نشان بھی نہیں مل سکا۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، پس جب خوشخبری دینے والا آ گیا، القاہ، تو اس نے قمیض کو ڈال دیا، علی وجہہ، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتد بصیرا، تو ان کی نظر لوٹ آئی، جس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کو تلقین کی تھی کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، اور فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ، وجہ ابی، اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، تو وہ دیکھنے لگ جائیں گے۔ یعنی یہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزتاً یہ بات بتائی تھی، اور انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق جیسے ہی وہ قمیض ان کے چہرے پہ ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو لوٹا دیا۔ یہ خوشخبری لے کے آنے والا کون تھا؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے جو خون آلود قمیص لے کے آیا تھا، اور جس نے یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین کے رہ جانے پر واپسی سے انکار کر دیا تھا، تو اس نے کہا کہ اب یہ بشارت بھی میں ہی لے کے جاؤں گا، اور یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اور یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ورنہ آج کل لوگوں نے، یعنی سائنس میڈیکل نے اس پر کئی تجربات کیے ہیں کہ اس طرح کسی غم زدہ کے غم کو دور کرنے کے لیے یہ قمیض کے ڈالنے جیسے واقعات کیے ہیں، لیکن تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ خوشی سے انسان کی صحت بہتر تو ہو جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا معجزہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے، جو جہاں وہ چاہتا ہے وہاں یہ معجزہ دکھا دیتا ہے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا
کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں کہی تھی کہ میں انی اعلم، کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یعنی ان کے پاس نبوت کا علم تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کا خواب سنا ہوا تھا اور وہ امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نوازے گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے یہ پوچھتے رہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ وہ زندہ ہیں لیکن ابھی بتانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بات معلوم تھی جو تمہیں نہیں تھی۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، ہمارے لیے استغفر، ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذنوب، گناہوں کو معاف کر دے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اپنی خطاؤں اور غلطیوں کا اقرار کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ قال سوف استغفر لکم ربی، سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بہت جلدی بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بیٹوں نے یہ بات سمجھی کہ جب تک ہمیں باپ نہیں معاف کرتا اس وقت تک ہم اپنے گناہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ گار کے احساس ہو جانے پر اور اس کی بخشش طلب کرنے پر اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے باپ سے استدعا کی کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کیجیے۔ یعنی وہ شرم کے مارے یہ تو نہ کہہ سکے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، کہنے لگے کہ اللہ سے بخشش کی دعا مانگیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں معاف کر دیا تو پھر آپ بھی کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں عنقریب بخشش کی دعا کروں گا، یعنی فوراً نہیں کی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ صدمے سے جس طرح دوچار تھے، ایسے ہی ایک یعنی انہوں نے جو خوشخبری سنی وہ انتہا درجے کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اپنی طبیعت کے سنبھل جانے پر بخشش کی دعا کروں گا۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں سحری کے وقت بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ یہ جانچنا چاہتے ہوں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کہ یعنی یہ جب واپس پلٹ کر آئے ہیں تو انہوں نے ان کو ان کی اتنی بڑی بڑی غلطیوں پر انہوں نے انہیں کیا کہا ہے، کوئی سزا دی ہے یا دینے کا وعدہ کیا ہے یا معاف کیا ہے۔ تو جب وہ یعنی اس بات کو جانچنا چاہتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے وقت چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں جلدی بخشش کی دعا کروں گا۔ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، پس جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو انہوں نے جگہ دی اپنی طرف اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور انہوں نے کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو امن والے۔ یعنی انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ اپنے تمام اہل خانہ کو لے آؤ۔ تو حسب وعدہ جب ان کی قمیص سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالی گئی اور وہ بینا ہو گئے، دیکھنے لگ پڑے، تو وہ اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کا بہت اچھا استقبال کیا، یعنی ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ مجرم ہیں اور ان کی طرف سے معاف کر دیے گئے ہیں، بلکہ انہوں نے ان کو یوں محسوس کرایا کہ جس طرح ان کا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اور انہوں نے اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ اس کے لیے گر پڑے سجدے میں، وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ، اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے باپ، هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو بہت پہلے میں نے دیکھا تھا۔ یعنی جب یہ ساری فیملی، سارا گھرانہ مصر میں آ چکا تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب اپنے دربار میں ان کی تشریف آوری ہوئی تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے برابر بٹھایا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی والدہ تو وفات پا چکی تھی، تو اب یہ کون تھیں جن کو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ بٹھایا؟ تو یہ ہے کہ والدہ کی وفات پا جانے کا واقعہ ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ ان کی حقیقی ماں ہو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، بعض بنی اسرائیلی روایات میں یہ بھی ہے
کہ ان کی ماں کی وفات کے بعد ان کے باپ نے ان کی خالہ سے نکاح کر لیا تھا۔ بہرحال جو بھی ان کی ماں اس وقت موجود تھی، حقیقی تھی یا ستیلی تھی، یوسف علیہ السلام نے اس کا ادب اور احترام کرتے ہوئے اس کو اپنے برابر ماں اور باپ دونوں کو بٹھایا۔ تو بھائی فرط محبت میں جذباتی ہو کر ان کے سامنے جھک گئے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جس میں میں نے دیکھا تھا کہ 11 تارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، تحقیق اس کو میرے رب نے سچا کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب کی تعبیر عرصہ دراز کے بعد بھی نکل آتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب جو دیکھا جائے اس کی تعبیر فوراً ہی پوری ہو جائے، بعض دفعہ جلدی پوری ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کچھ دیر کے بعد، بعض دفعہ سالوں کے بعد، کیونکہ اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 40 سال جدائی کی مدت ہے، بعض نے 80 سال کہا ہے، بعض نے 18-19 سال، بعض نے کم، بعض نے زیادہ۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ سے کتنی دیر تک جدا رہے۔ بہرحال یہ بات قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کے خواب کی تعبیر ایک لمبے عرصے کے بعد واضح ہوئی۔ فرمانے لگے وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اور تحقیق اللہ نے میرے ساتھ اچھا کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا۔ یعنی یہاں انہوں نے کنویں کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ قید سے نکلنے سے کنویں کا نکلنا، کنویں میں سے نکلنا یہ زیادہ قابل ذکر تھا، لیکن انہوں نے نہیں ذکر کیا کہ اب میرے بھائیوں کو اس واقعہ پر شرمندگی ہوگی، میرے باپ اس پر رنجیدہ ہو جائیں گے، تو اس غم اور دکھ کے واقعہ کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہ بھی حیا کی ہی ایک صورت ہوتی ہے کہ انسان جو باحیا ہوتا ہے وہ بعض اوقات اپنا دکھ اور درد بھی کھل کے بیان نہیں کرتا کہ دوسروں کو اس سے پریشانی ہوگی۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہاں سجن کا ذکر کیا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا جب مجھے قید سے نکالا۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور تمہیں دیہات سے لے آیا، یعنی تم سب کی بھی زندگی، کیونکہ مصر بڑا متمدن قسم کا یہ ملک تھا، بہت بارونق اور ترقی یافتہ تھا، تو تم سب دیہات سے نکل کر یہاں میرے پاس آ گئے ہو۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، کہ وہ تمہیں دیہات سے یہاں شہر لے آیا اس کے بعد کہ جھگڑا ڈال دیا، نزغ یعنی جھگڑنا، لڑائی ڈال دی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب نرمی کرنے والا ہے جس پر چاہتا ہے۔ یعنی یہاں سیدنا یوسف علیہ السلام نے تھوڑا سا معمولی سا کنایتاً بھائیوں کے جھگڑے کا ذکر کیا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا اور اس نے ہمارے درمیان یہ اختلاف ڈال دیا، تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے درمیان سے ختم کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لطیف، بہت نرمی کرنے والا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ بہت علم رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی یہ سارا مرحلہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے کنویں میں پھینکے جانے سے لے کر ماں باپ کی ملاقات تک، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی موقع پر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اکیلا نہیں کیا، اللہ اس کا یعنی ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رحمت آپ کے ساتھ ہی رہی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ لوگ اپنے گھر کے اندر رہنا شروع ہوئے، اور قرآن مجید کا یہ اسلوب بیان ہے کہ قرآن مجید قصہ کہانی اور ناول کی شکل نہیں ہے، بلکہ یہ باعث عبرت ہے یہ کتاب، اور اس میں صرف حکمت اور عبرت کے پہلوؤں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں ان کی شاہانہ زندگی کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ دیہات سے آنے والوں کے لیے کون سے محلات تعمیر ہوئے اور ان کو کیا کیا پوشاکیں ملیں اور کیا کیا ان کو خوراک ملی، نہیں، ان چیزوں کا کہیں بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اب سیدنا یوسف علیہ السلام کا گویا ایک مشن تھا جو پورا ہوا، اب وہ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے والدین وفات پا چکے ہوں گے،
اور سیدنا یوسف علیہ السلام اپنی عمر پوری کرنے کے بعد بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچے ہوں گے، تو اس لیے وہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رب، اے میرے رب، قد آتیتنی، تحقیق تو نے مجھے دی ہے بادشاہت۔ یعنی یہاں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر آزمائشیں اور تکلیفیں آئی ہیں ان کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی تھی۔ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تو نے مجھے سکھائی خوابوں کی تعبیر بیان کرنا۔ اور تأویل الاحادیث سے صرف خوابوں کی تعبیر نہیں، بلکہ یعنی حکمرانی کے اصول، بادشاہت کے تمام اصول، پھر اپنے ملک کو اور اپنی حکومت کو اسلام کی روشنی میں چلانا، نبوت کی روشنی میں ان سارے معاملات کو طے کرنا، مقدمات کو حل کرنا، جھگڑوں کے فیصلے کرنا، یہ سب چیزیں اس سے مراد ہیں۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کی انتہائی انکساری اور عاجزی ان الفاظ سے ظاہر ہو رہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں بھری زندگی کا تذکرہ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی بادشاہت کا ذکر کر کے اللہ کی دوستی اور اپنی آخرت کی کامیابی کے طلبگار ہیں۔ انت ولی، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے فوت ہو کر مسلمان ہونے کی حالت میں اور مجھے ملا دے صالحین کے ساتھ۔ یہاں صالحین سے مراد یعنی انبیاء علیہ السلام ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد محترم، دادا محترم اور سب۔ اور یہاں یعنی سلیمان علیہ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کس بات کی دعا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، کہ اے اللہ مجھے مسلمان کر کے فوت کر، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کی یہاں مومنانہ خصلتیں اس سے ظاہر ہو رہی ہیں کہ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ میں اپنی موت تک مسلمان رہوں، کہیں مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی موت کی دعا کی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی دعا کرنا منع ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ دعا اپنی موت کے آثار دیکھ کر ہی پڑھی ہو، یہ دعا انہوں نے اپنے موت کے آثار دیکھ کر ہی کی ہو، کہ جب وہ فوت ہونے کے قریب ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت عطا کر، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے آخری سانس کے نکل جانے تک اس کا پیچھا کرتا ہے، لیکن جب وہ مسلمان ہونے کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو پھر وہ بہت افسوس کرتا ہے اور بہت رنجیدہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص میرے ہاتھ سے نکل گیا، اور اگر وہ خدا نخواستہ کفر کر لے تو پھر بہت خوش ہوتا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اس کی دوستی کا سوال کیا، اور اپنی موت کے آثار کو دیکھ کر یہ کہا کہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں فوت ہونا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا کے فتنوں سے یا دنیا کی مصیبتوں سے، ایسی مصیبتیں جو دین کی راہ میں آڑے آتی ہوں، تنگ آ جائے، تو اس وقت وہ یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے مسلمان کر کے موت دے دینا۔ یعنی جب اس کا دین خطرے میں پڑتا ہوا نظر آئے اور اسے یہ خدشہ ہو کہ کہیں میرا ایمان مجھ سے چھین نہ جائے، تو اس وقت وہ یہ دعا کر سکتا ہے۔ بہرحال سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ پر ہی یعنی خواب کے تذکرے سے اس صورت کو شروع کیا، اور خواب کی تعبیر پر ہی اس صورت کا اختتام ہوا۔ یہ واحد واقعہ ہے جو قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر پوری تفصیل سے اول سے لے کے آخر تک ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایسے یعنی کمال کا واقعہ ہے کہ اس میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کی حکومت کے وہ پہلو واضح کیے گئے ہیں جو سوال کرنے والے بھی نہیں جانتے تھے۔
اور جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نبی علیہ السلام کا بنایا ہوا نہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے معاملے کے لیے جمع ہوئے، یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے لیے جمع ہوئے تھے، وہم یمکرون، اور وہ مکر کر رہے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ جو سنایا، یہ اہل عرب تو اس تفصیل کو جانتے ہی نہیں تھے، اور آپ جو اپنے مکہ سے کبھی باہر نہیں نکلے تھے، کبھی تاریخ کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں تھا، تو آپ نے اتنی تفصیل سے یہ واقعہ جو سنایا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ کی وحی ہونے کی پکی دلیل ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور نہیں ہیں لوگوں میں سے اکثر آپ کی حرص کے باوجود ایمان لانے والے، یعنی آپ کی تو بہت خواہش ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ لوگ اکثر ان میں سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اختیارات کلی صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور آپ نہیں سوال کرتے ان سے اس پر کسی بھی مزدوری کا، نہیں ہیں یہ سب، یعنی یہ تمام تعلیمات مگر جہان والوں کے لیے نصیحت ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کے طور پر یہ بات ذکر کر دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کا پیغام لے کے آنے والے ہیں، خود مختار نہیں ہیں، اور یہ لوگ اکثر ان میں سے مسلمان نہیں ہوں گے، اور آپ بے دریغ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی ذاتی لالچ یا مفاد پرستی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ ان کی طرف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔